اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم استعاذہ اور تسمیہ کا باہمی تعلق پڑھیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں جائیں، ہم ان دونوں کانسیپٹس کے آپس کے تعلق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جہاں تک استعاذہ کی بات ہے تو اس میں آپ نے جیسے کہ غور کیا ہوگا کہ عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ سے پرہیز کی تلقین ہے، اور جہاں تک بسم اللہ کا تعلق ہے اس میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع ہے۔ استعاذہ میں ما سوا سے لا تعلقی ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا ہر کسی سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان ہے، اور بسم اللہ میں توجہ الی اللہ کا باقاعدہ اقدام ہے۔ استعاذہ میں ہر قسم کے شر سے حفاظت طلب کی گئی ہے، اور بسم اللہ میں انعامات اور عنایات کا سوال کیا جا رہا ہے۔ استعاذہ کے ذریعے باطنی طہارت اور روحانی بالیدگی حاصل کی گئی تھی۔ بسم اللہ کے ذریعے قرآنی انوار و تجلیات کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے۔ استعاذہ گمراہی سے بچاؤ ہے، اور بسم اللہ ہدایت کا اصول ہے۔ استعاذہ عزم سفر ہے، بسم اللہ حصول منزل ہے۔ استعاذہ مریض کے لیے مجوزہ پرہیز ہے، بسم اللہ اس کا مجوزہ علاج ہے۔ استعاذہ رذائل اخلاق اور خصائص ذمیمہ سے نجات حاصل کرنا ہے، بسم اللہ خود کو اوصاف و اخلاق الہیہ سے متصف کرنا ہے۔ استعاذہ بغض و عناد سے برات کا نام ہے، اور بسم اللہ پیکر رحمت و رافت قرار پانے کا نام ہے۔ استعاذہ خدا کی دوری سے پناہ مانگنے کا نام ہے، بسم اللہ خدا کے قرب کا سوال ہے۔ استعاذہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، بسم اللہ خدا کی قدرت کا اعتراف ہے۔ استعاذہ کا آغاز نفس امارہ کے شعور اور اس کی مذمت سے ہے، بسم اللہ کا آغاز نفس لوامہ اور ملہمہ کے شعور اور ان کی تحسین سے ہے۔ استعاذہ کا ثمرہ و نتیجہ نفس مطمئنہ ہے، بسم اللہ کا ثمرہ نفس راضیہ اور مرضیہ ہے، جو فی الحقیقت نفس کاملہ ہے۔ استعاذہ میں شخصیت کی اصلاح ہے، بسم اللہ میں اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو منزلیں جو ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بیک ٹو بیک دو ایسے پروسیسز ہیں کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا کام کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اگر آپ غور کریں تو اگر اس کی آپ ترکیب نحوی پر غور کریں، یعنی کہ اس کی جو گرامیٹیکل سٹرکچر آف دا سینٹنس ہے، تو ایک بڑا ہی عجیب سی بات سامنے آتی ہے۔ عموماً سوال جو ہوتا ہے یا جو بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں اس کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے، ایک کرنے والا ہوتا ہے اور ایک جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو فاعل تو کرنے والا اور مفعول جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اگر آپ غور کریں تو اس پورے جملے کی ترکیب میں، اس کے سینٹنس سٹرکچر میں فاعل نہیں ہے، صرف مفعول ہے۔ آپ اکثر اردو ترجمہ پڑھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پوری عربی عبارت میں اگر آپ تحت اللفظ لیں تو کرتا ہوں کہیں نہیں ملے گا۔ اس میں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور جو نہایت رحیم ہے، اس میں فاعل تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر آپ عربک گرامر کی بات کرتے ہیں تو بسم اللہ میں جو حرف با ہے وہ جار ہے۔ یہ جو حرف جار ہوتا ہے اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ورڈز ہو گئے فرام، ٹو، ود، اردو میں سے، مثال کے طور پہ جیسا کہ بسم میں ہے شروع نام سے، شروع نام سے، تو یہ جو سے ہے یہ لیٹر با میں ہے۔ تو یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں ان کو حروف الجر کہتے ہیں، اور جس کے آگے یہ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے وہ تو ناؤن ہوگا، تو ایسے ناؤن کو مجرور کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اسم ہے وہ مجرور ہے،
اور حرف با جو ہے وہ جار ہے، یہ حروف الجر ہے۔ اچھا، جو مجرور ہے وہ عموماً یا تو کسرے میں اینڈ ہوتا ہے یا کسرہ تنوین میں اینڈ ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں بسم اللہ، میم کے نیچے کسرہ ہے کیونکہ بسم کا جو سین اور میم ہے وہ مجرور ہے اور با جو ہے وہ جار ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ آگے چلیں تو لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور موصوف ہے، کیونکہ جو لفظ الرحمن اور الرحیم ہیں یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، تو موصوف اللہ اپنی دونوں صفات الرحمن اور الرحیم کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ بن گیا۔ تو اللہ اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ بن گیا، تو اسم خود مضاف بن گیا، اور اسم مضاف کی حیثیت سے اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار یعنی حرف با کا مجرور بن گیا۔ تو یہ 4 ٹرمینالوجیز عربک گرامر کی آپ کو اس ایک جملے میں مل جائیں گی: جار، مجرور، مضاف الیہ اور مضاف، اس کے علاوہ موصوف۔ تو یہ کنیکشن ہے عربک گرامر کا اس ایک سٹیٹمنٹ میں۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو اس پورے جملے میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس کو آسان زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جار اور مجرور تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور مضاف الیہ اور مضاف کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کا مضاف ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے کوئی اون کرتا ہے، اور جو اونر ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ موصوف اللہ اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ بن گیا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اسم سے مراد نام ہے، پر نام کس کا ہے؟ نام اللہ کا ہے، نام رحمان کا ہے، نام رحیم کا ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ سے الگ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی صفات ہیں۔ تو اللہ، رحمان، رحیم یہ تینوں مل کر پوزیسر بنتے ہیں جس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور مضاف وہ ہے کہ جو اس چیز کی طرف ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ نام کس کا ہے، تو اس لیے اسم جو ہے وہ مضاف کے معنی میں آئے گا۔ تو اللہ، رحمان اور رحیم مضاف الیہ ہیں، اسم مضاف ہے، اور اسم اللہ کا تو مضاف ہے، رحمان کا بھی مضاف ہے، رحیم کا بھی مضاف ہے، لیکن اسم اور با میں جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ اسم مجرور ہے اور با جار ہے۔ تو با جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، اسم ناؤن ہے جس کی یہ پریپوزیشن ہے، اور چونکہ اللہ، رحمان اور رحیم بھی ناؤن ہے اور اسم بھی ناؤن ہے، لیکن اسم جو ہے وہ مزید آپ کو فردر ڈیفائن ہوتا ہے اللہ، رحمان اور رحیم سے کہ یہ کس کے نام کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اسم جو ہے وہ مضاف اور اللہ، رحمان اور رحیم مضاف الیہ کے معنوں میں آئیں گے۔ تو یہ اس کی آپ فردر ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کی، کہ پوزیسرز اور تھنگ پوزیسڈ کا کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دو ہمارے پاس ناؤنز ہیں، الکتاب اور احمد، یہ الکتاب اور احمدن، یہ دو ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں۔ اگر اب میں یہ کہوں کہ یہ کتاب احمد کی ہے، تو اب جو کتاب ہے وہ مضاف ہے، اور احمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ کتاب احمد کو بلانگ کرتی ہے۔ تو اب اس کو اگر میں جملے کی فارم میں لکھوں گا تو میں لکھوں گا کتاب احمدن،
تو اب کتاب جو ہے یہ وہ چیز ہے جو احمد کو بلونگ کرتی ہے، تو احمد مضاف الیہ ہے کیونکہ وہ پوزیسر ہے اس کتاب کا جو کہ مضاف ہے. تو یہ فرق ہے مضاف اور مضاف الیہ کا. اب یہ جو با ہے یہ حرف جار ہے، ایک پریپوزیشن ہے، کنیکٹنگ ورڈ ہے کہ شروع نام سے. تو اب شروع نام سے، اب شروع تو ہے فعل، لیکن اس فعل کو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اشرعو، ابدعو یا اقرعو، ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ اشرعو باسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یا یہ بھی نہیں کہا گیا ابدعو باسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں. یا اقرعو باسم اللہ، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے. ایسا کوئی چیز استعمال نہیں گئی. تو اسے کہیں گے کہ فعل جو ہے وہ یہاں محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اور بعد جو حرف جار ہے اس سے جملہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو سارا کچھ مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے. تو اب فعل کو محذوف کرنے سے یہ جملہ جو ہے وہ دعائیہ ہو گیا ہے کہ اس میں دعا کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اور یہ جو حرف با استعمال ہوا ہے، اب اس کی علماء کے نزدیک 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الصاق و مصاحبت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یا استمداد و استعانت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا تبرک اور تیمن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب ان حالتوں کو ہم دیکھیں گے، لیکن جس حالت پر بھی دلالت کرے یہ کلام تسمیہ ایک دعا بن جاتا ہے، اور یہی مقصود الہی ہے. اس لیے اللہ نے فعل کو محذوف کر دیا ہے. اب اس کو ہم فردر ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے ذرا تسمیہ کی شرعی حیثیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں وہ اصطلاح شرعیہ میں تسمیہ کہلاتے ہیں. اور یہ تسمیہ ایک آیت کے حصے کے طور پر قرآن کریم میں سورہ نمل میں بھی موجود ہے. جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو خط میں یہ جملہ لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. تو ائمہ فقہ میں سے جو شافعی حضرات ہیں وہ اسے سورۃ الفاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض علماء ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کے آنے کی بنا پر سوائے سورہ توبہ کے اسے ہر سورت کا جز تسلیم کرتے ہیں. ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور تابعین میں سے حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت مکحول، حضرت زہری وغیرہ کے نام شامل ہیں. جبکہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک قول اسی طرح منقول ہے کہ ایک قول تو امام شافعی کا یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے یہ ہر سورت کا حصہ ہے، اور یہ امام احمد ابن حنبل کی بھی ایک رائے ہے. قول معروف اور مذہب مختار یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ تو ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ یا دوسری صورتوں کا جز نہیں، بلکہ ہر صورت سے پہلے اسے صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک فصل قائم ہو جائے، ایک دیوار قائم ہو جائے کہ یہاں ایک صورت ختم ہو رہی ہے اور دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. اب یہ امام ابو حنیفہ کی بھی رائے ہے اور امام مالک کی بھی رائے ہے. اچھا، امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے وہ اسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت گردانتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے کسی شافعی شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بآواز بلند پڑھتے ہیں، اور باقی سورہ فاتحہ بھی بآواز بلند پڑھتے ہیں اگر تو وہ نماز جہری ہو، جبکہ ائمہ احناف اور ائمہ مالکی کے نزدیک اسے پست پڑھا جاتا ہے، اور امام مالک کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں نہ پڑھو تو افضل ہے، کیونکہ یہ چونکہ سورت کا حصہ نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا چونکہ حصہ نہیں ہے تو اس کا پڑھنے کا جواز بھی نہیں بنتا۔ تو امام مالک تو اس رائے پر ہیں کہ اسے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو چاہیے، لیکن بآواز بلند نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بآواز بلند پڑھنے کی صورت میں سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے پر دلالت ہوگی، جبکہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ حصہ ہے اس لیے بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسناد صحیحہ کے ساتھ مروی ہے، اور اس کو سنن الکبریٰ میں امام بحقی بھی روایت کرتے ہیں، اور اس کو المستدرک میں امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں کہ کان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورہ حتی تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مسلمانوں کو دو صورتوں کے درمیان فرق نہیں پتا تھا یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی۔ فَإِذَا نَزَلَتْ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِمُوا أَنَّ السُّورَةَ قَدْ أَنْقَضَتْ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے کے بعد ہر صورت کے درمیان فصل کا یقین ہو گیا۔ مدینہ منورہ، شام اور بصرہ کے جو قراء تھے اور جو فقہاء تھے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ النمل کا تو حصہ ہے، اس لحاظ سے قرآن کا تو حصہ ہے اور ایک مستقل آیت میں موجود ہے، لیکن باقی تمام صورتوں سے پہلے اس کا آنا صرف اسی حیثیت سے ہے کہ اللہ نے ایک دیوار کھڑی کی ہے ہر صورت کے درمیان، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے اور دوسری صورت یہاں شروع ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ یہ صرف اسی لیے آئی ہے تاکہ ایک دیوار کا پتہ چلے۔ اب جہاں تک نماز میں قرأت تسمیہ کا حکم ہے تو تسمیہ کی شرعی حیثیت کے تحت تسمیہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ نہ ہونا اس امر سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نمازوں میں، یعنی وہ نمازیں جن میں قرأت زور سے کی جاتی ہے، ان کا آغاز سورہ فاتحہ سے تو کیا، لیکن بسم اللہ کی قرأت جو ہے وہ زور سے نہیں فرمائی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث تو صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے، اور یہی حدیث پھر مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث سنن دارمی میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان النبی و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ وزاد مسلم لا يذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءة ولا فی آخرها، اور صحیح مسلم کے مزید الفاظ یہ ہیں کہ وہ قراءت یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں، یعنی ساتھ ملائی جانے والی صورتوں سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے۔ اور پھر سعید بن منصور سنن میں ابو وائل سے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ کان یسرون التعوذ والبسم اللہ فی الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ سے پڑھتے تھے۔ اور حضرت انس اسناد صحیح کے ساتھ صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان،
میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی. فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا. حضور کے مکی دور میں دوران نماز بسم اللہ زور سے پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ معاملہ ترک ہو گیا. اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں جس کو در المنثور میں روایت کیا گیا ہے کہ فَأَمَرُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِإِخْفَاهِهَا فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ. تو حضور نے حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آہستہ پڑھا کرو، اور آپ کا وصال تک یہی معمول رہا کہ نماز میں بسم اللہ زور سے نہیں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جس کو المعجم الکبیر میں نقل کیا گیا ہے کہ فلما نزلت هذه الآية امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا يجهر بها. جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری کہ انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور طبرانی کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بہقی وغیرہ میں متعدد کتب حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ بسم اللہ کی قرأت سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کے حصے کے طور پر نہیں بلکہ الگ حیثیت سے کی جاتی تھی. اگر یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو یقیناً اس کی قرأت بھی اس کی کے ساتھ آواز بلند سے کی جاتی. جن روایات میں یہ آیا ہے کہ بسم اللہ کی قرأت کا دوران نماز بلند آواز سے ہونا مذکور ہے، وہ مکی دور کے شروع کے دنوں سے متعلق ہے، لیکن بعد میں حضور نے اس کی ممانعت فرما دی. تو یہ ایک اس کا شرعی بیک گراؤنڈ تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں یہ علمی اختلافی رائے ہے. یہ ایسے کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ جھگڑا جائے، لیکن ایک ذہن اوپن ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شافعی حضرات جو ہے وہ یہ عمل کرتے ہیں اور مالکی حضرات یہ عمل کرتے ہیں اور حنفی حضرات یہ عمل کرتے ہیں، تو ایک فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے. اب تسمیہ جو ہے، اس سے ہر کام کے آغاز کا حکم دیا گیا کہ شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. تو جب نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے اذن الہی کے مطابق کشتی تیار کی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ سورہ ہود میں ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو تبلیغی خط لکھا تو اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب عہد عیسوی میں بھی ان مبارک کلمات کی برکات و تاثیرات کا پتہ چلتا ہے. یہ گویا اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا. اس کو تفسیر ابن کبیر میں نقل کیا ہے امام رازی نے. تو حضرت عیسیٰ کا ایک قبر پر سے گزر ہوا تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قبر میں موجود شخص کو عذاب دے رہے ہیں. جب دوسری مرتبہ گزر ہوا تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے اب اس شخص کے آس پاس کھڑے ہیں. جب یہ دیکھا تو بہت تعجب ہوئی، نماز پڑھی اور اللہ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ یہ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَا عِيسَى. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ جو میرا بندہ ہے اپنی موت کے دن سے میرے عذاب میں گرفتار تھا. جب یہ مرا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی، جس کے بعد اس کو ایک بچہ پیدا ہوا. اس کی ماں نے اس بچے کو پالا اور ایک معلم، دیندار معلم کے سپرد کر دیا. اس معلم نے جب اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي، تو پس پھر مجھے شرم آئی اپنے اس بندے سے جسے میں نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، کہ ان اعذبہ بناری فی بطن الارض، کہ میں اسے زمین کی اندر عذاب دوں، وولدہ یذکر اسمی علی وجہ الارض، اور اس کی اولاد میرا نام لے زمین کے اوپر. تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے میں نے اس سے پر بسم اللہ کی برکت سے عذاب کو اٹھا لیا. اسی طرح حضور نے بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا. چنانچہ یہ حکم بعض معاملات میں واجب کا درجہ رکھتی ہے، بعض میں سنت کا اور بعض میں مستحب کا. قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو تم جب بھی ذبیحے سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا سورۃ الانعام میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحے سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے. تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ناقص رہتا ہے اور اپنے کمال کو نہیں پہنچتا. اس کو در المنثور میں بھی روایت کیا ہے اور کنز العمال میں بھی. اس حدیث کا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ حضور نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ میں موجود ہے، کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس پر بسم اللہ نہ پڑھی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنے سے وضو کی فرضیت ہی ناقص رہ جاتی ہے، بلکہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنن اور مستحبات کی شمولیت اس میں شامل نہیں ہوتی. تو گویا یہ کام اپنے کمال کو نہیں پہنچتا. تو یہ ایک بات تھی. پھر یہاں تک کہ باری تعالیٰ نے خود اپنے کلام مبارک کے نزول کے آغاز و افتتاح کے لیے جو کلمات منتخب فرمائے غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. تو گویا آداب قرات میں یہ آپ کے اوپر ایک مستحب ہے، ایک پریفرڈ عمل ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ سے شروع کریں. مفسرین عام طور پر بسم اللہ کو معنوی وسعت کے اعتبار سے تمام قرآنی علوم کے جامع قرار دیتے ہیں. امام فخر الدین رازی اسی باب میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ کل العلوم مندرج فی الکتاب الاربع، تمام علوم و معارف 4 الہامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں. وعلومها فی القرآن، اور ان کے تمام علوم قرآن میں. وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن کے سارے قرآن کے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں. والعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں. تو یہ بھی تفسیر الکبیر میں موجود ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو اللہ نے فاعل سے اور فعل دونوں سے محفوظ رکھا اور دونوں کو محذوف کر دیا. کہ اگر قرآن یوں شروع ہوتا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اب اس کا اثر فاعل کی طرف جاتا کہ فاعل فعل کر رہا ہے. لیکن اللہ نے فاعل کو محذوف کر کے اپنی طرف اس کا اشارہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو، who are you؟ اگر میں نہ چاہوں، میں نہ مدد کروں تو تم کیسے شروع کرتے ہو؟ تو اللہ نے فعل اور فاعل دونوں کو نکال کر سارا کے سارا اپنی طرف ری ڈائریکٹ کر لیا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کی 2 فارمز ہو سکتی تھیں. ایک تو یہ کہ ابتدا وغیرہ کا لفظ بسم اللہ سے پہلے استعمال کیا جاتا، یا دوسرا یہ کہ لفظ بسم اللہ کے بعد استعمال کیا جاتا. لیکن بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں فارمز استعمال نہیں کی، بلکہ ایٹ آل ٹائمز اپنے آپ کو سینٹر آف اٹریکشن رکھا.
اچھا، اب اس کو آپ یوں بھی دیکھیں کہ اس کے پیچھے حکمتیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یہاں قاعدہ نحو کے مطابق اذ سے پہلے اذکرو فعل محذوف ہے، یعنی یاد کرو۔ یاد کرو کا لفظ جو ہے وہ اس آیت میں موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب وہ وقت یاد کریں محذوف کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے مفہوم میں شامل حال ہے۔ اسی طرح حرف با جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جس سے تسمیہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے، اور اس کو محذوف رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اظہار مدعا براہ راست اللہ کے ذکر سے آغاز کرنا ہے، کہ اللہ کا ذکر ہے اور غیر کا اس میں شائبہ بھی نہیں، اور پوری کی پوری آیت میں یا تو اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ کے اسم کی طرف مضاف ہے، یا پھر اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا اسم ہے، اس میں اللہ کا لفظ ہے، اس میں الرحمن ہے اور الرحیم ہے، تو چاروں کے چاروں چیزیں اللہ کی طرف دلالت کرتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کو امر خاص رکھا اور اپنی طرف رکھا۔ اچھا، پھر افضل خالق کے ذکر کی مفضول پر تقدیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر جو ہے وہ مخلوق پر اس کو تقدیم دی، اس کو مقدم کیا کہ میرا ذکر ہونا چاہیے، مخلوق تو شامل ویسی بھی ہو جائے گی، جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں آتا ہے سورۃ الحجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عہد رسالت میں عید الاضحیٰ کے دن حضرت سے پہلے کچھ صحابہ قربانی کر بیٹھے تھے، تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما کے کہا کہ تم نے جو قربانی کی وہ بحیثیت قربانی ہم نے قبول نہیں کی، اب تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ تمہاری نیتیں ٹھیک تھیں، ہم نے تمہیں تمہاری نیتوں کا اجر دے دیا ہے، اسے ہم نے عبادت کے طور پر تو قبول کیا، لیکن بقرعید کی قربانی کے طور پہ قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو ان کا یہ حکم حضور کی تعظیم و ادب کے خلاف معلوم ہوا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ قربانیاں دوبارہ کریں۔ تو گویا یہ ادب کا تقاضا تھا کہ مخلوق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حذف کر دیا جائے اور صرف خالق کا ذکر ہو، اور صرف خالق کا ذکر ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک سے ایک دن قبل روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ حضور پر تقدم کر بیٹھتے تھے، چنانچہ آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ نے ان کو حکماً منع فرما دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شارٹ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہیں ہر حال میں ادب کو مقدم رکھنا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ تمام امور کی اللہ کی طرف نسبت، یہ حکمتیں تو ابدا وغیرہ کے الفاظ بسم اللہ پر مقدم نہ کرنے میں مضمر تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے کسی اور کا ذکر تو خلاف ادب تھا، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا گیا، لیکن اگر بعد میں ذکر کر دیا جاتا کہ بھئی اللہ کا نام پہلے آ گیا، اللہ کی صفات پہلے آ گئیں، اور اس کے بعد میں نام آ گیا کہ بھئی یہ کرنے والا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس جملے میں استعمال کیا جائے، تاکہ کہیں فاعل غلطی سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو تمہارے ذکر کی حاجت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے ذکر کرنے کی حاجت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، حضور آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو
یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جائز کاموں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہی نسبت کی جائے اور غیر سے نسبت ہٹا لی جائے، اور یہ تربیت کا حصہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ انسان اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر کے یہ تیرا کوئی کمال ہے، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ تیری طرف سے ہے اور تیری نفس کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور یہ آداب کا تقاضا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو لفظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اس پورے جملے میں کون تعریف کر رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب کسی کی خوبی یا تعریف ہوگی تو یقیناً کوئی نہ کوئی تعریف کرنے والا تو ہوگا، کیونکہ زبان حمد کھولے بغیر تو حمد بیان ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہاں حمد کا ذکر ہے، حامد یا فعل حمد کا ذکر نہیں ہے، محض اس لیے کہ اگر حمد کرنے والے کا ذکر کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا کہ محمود یعنی جس کی حمد کی جا رہی ہے وہ میری حمد کا محتاج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر حاجت سے پاک ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہی اسلوب بسم اللہ کا رکھا اور یہی اسلوب الحمدللہ رب العالمین کا رکھا۔ اچھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، تم تو کچھ ہو ہی نہیں۔ تو جب وہی وہ ہے تو ذکر بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے، تم کیوں آؤ اس ذکر میں؟ جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی سب سے پہلے ہے وہی سب سے بعد بھی ہے، والظاہر والباطن، وہ عیاں بھی ہے وہ چھپا بھی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور ان ساری صفات کے باوجود وہ جانتا سب کچھ ہے۔ اور پھر سورۃ الروم میں فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا تو حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور پھر ایک اور سورۃ القصص میں فرمایا کہ لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے سوا کوئی خدا یعنی واجب الوجود نہیں، وہی تو ہے جو بس عبادت کے لائق ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا تو مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کی توجہ ہے، یعنی اللہ ہر سمت میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک اور بات سامنے آئی۔ تو حرف با جو ہے اس کو یہاں استعمال کرنے کے پیچھے کچھ اور ریزنز بھی ہیں کہ حرف با کی ایک افادیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ با جو ہے الساق و مصاحبت کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، با استعانت کے معاملے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور با تیمن و تبرک کے بارے میں بھی معاملے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن ایدر آف دا تھری فارمز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیہ کلمات ہی رہتے ہیں۔ اب اگر اسے بائے مصاحبت لے لیا جائے، الساق اور مصاحبت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کر دینا، اس سے متصل ہو جانا، تو اس صورت میں با کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتا ہوں، اللہ کی دامن رحمت کو پکڑتا ہوں، اس کی رفاقت اور معیت میں آتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ هذا الباء باء الصاق فهو يلصق العبد بالرب فهو كمال المقصود، یہ باء الصاق ہے، چنانچہ یہ بندے کو رب سے ملاتی ہے، اور یہی انسان کا مقصد کامل ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے۔ تو حرف با کے اس مفہوم کا فائدہ یہ ہے کہ تسمیہ کے ذریعے انسان اپنے ہر کام کا آغاز اور اس کا انجام
خدا کی رفاقت اور معیت میں کرتا ہے، خدا کے ساتھ ہونے میں کرتا ہے، خدا کو ہمیشہ اپنے ہر کام میں شامل کرتا ہے، دل سے، دماغ سے، عمل سے، ہر کیفیت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدیث میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارا رب تو تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں پر بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب ہجرت کی باری آئی اور صدیق اکبر حضور کے ساتھ غار ثور میں پہنچے اور حضرت صدیق اکبر کو تنہائی کا احساس ہوا اور کفار مکہ کے تعقب سے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ تو اس واقعے پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ خدا کی معیت پر ایمان تو حضرت ابوبکر کا پہلے سے ہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنا گھر بار چھوڑ کر حضور کے ساتھ شریک سفر نہ ہوتے، لیکن ظاہراً بے سر و سامانی کا عالم، تنہائی کا ماحول اور کفار و مشرکین کے تعاقب کی وجہ سے ان پر وقتی طور پر یہ غم آ گیا، اور یہ ان کی انسانی طبیعت کا تقاضا بھی تھا، تو اس پر حضور نے ان کو توجہ دلائی خدا کی معیت کی، تاکہ یہ احساس بحال ہو جائے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو تم اپنے قلب کو، اپنے دل کو تسکین کی حالت میں رکھو۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ، پس تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، کیوں کہ واللہ معکم، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے عملوں کو، تمہاری کوششوں کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے، اور ہم اس کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا با کو اگر با الساق لیا جائے، اور اگر با استعانت لیا جائے تو اس سے مراد ہوگا کہ ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس معنی کے مطابق اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں اور مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، کہ اے لوگوں تم اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کا ٹھہرنا ہے، تو اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو ایک معنی و مفہوم تو اس کا یہ بھی ہو گیا، تو اس لیے ہر قسم کے فعل اور فاعل کو محذوف رکھا گیا اور اللہ کی طرف استعانت کو مرکوز رکھا گیا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یوں بھی نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد پکڑو صبر سے اور مدد پکڑو صلاۃ سے، یعنی نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی تصور کو ایک اور مقام پر فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو اسی معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دعائیہ طور پر۔ تیسرا معنی بائے تبرک کا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بسم اللہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں، کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، تو یہ بائے تبرک ہو گیا۔ سو اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرکن کلمہ ہے کہ ہم اس کے فیض سے اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اجزم او اقطع او لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ تو ڈفرنٹ احادیث ہیں، ڈفرنٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے
وہ ناقص رہ جاتا ہے. جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے اندر لیٹر با جو ہے اس کے کئی مفہوم نکلتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے دیگر پہلوؤں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.